صاحب نے بڑا دلچسپ سوال کیا لیکن ہے غلط. وہ کہتے ہیں توفع کے معنی قرآن مجید میں آپ اختلاف والی جگہ وفات معنی لیتے ہیں، لیکن ایک عرب اس کے معنی اٹھا لے جانے کے کرتا ہے، اور عرب ہم سے اچھی طرح جانتا ہے کہ یہاں کیا معنی مراد ہے. یہ بالکل غلط سوال ہے. عربی اگر آپ نے پڑھنی ہے اور عربی معنی پڑھنے ہیں تو لغت عرب کو اٹھائیے. لغت عرب ایک آزاد فیصلہ کرنے والی لغت ہے. جب آیت کی بحث ہوتی ہے تو مذہبی تعصبات ضد کی جگہ لے لیتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ترجمے غلط بھی ہو جاتے ہیں. لیکن لغت عرب تو احمدیوں نے نہیں بنائی. لغت عرب اٹھائیے بلا استثناء. جب خدا فاعل ہو توفع کا اور ذی روح مفعول ہو جس کی جان ہے، تو دو معنوں کے سوا عربی لغت تیسرا معنی بتاتی کوئی. یا عارضی موت یعنی نیند، اور یا موت دائمی یعنی وفات، ہم جس کو ہم وفات کہتے ہیں وہ عربی لفظ وفات ہے، توفع. اس کے سوا ایک بھی تیسرا معنی عربی لغت سے ثابت ہے. اس لیے ان عربوں سے پوچھیں جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تم اہل عرب ہو کر اپنی لغت کے خلاف کیوں ترجمہ کرتے ہو. کم سے کم آج ہی لغت میں داخل کر دیا ہوتا. آج تک کسی عرب لغت میں یہ ترمیم نہیں کر سکے یہ کہ خدا فاعل ہو، توفع باب تفاعل استعمال ہوا ہو، اور بندہ ذی روح مفعول ہو، تو نیند یا موت کے سوا کوئی ترجمہ ہو سکتا. جہاں نیند ترجمہ کرتے ہیں وہاں بھی یہ کہہ کر ترجمہ کرتے ہیں، بالفعل فوراً نہیں کر دیتے. کہتے ہیں قرینہ یہ ہے کہ عارضی موت ہے. نیند کی شکل ہے موت جیسی. النوم اخت الموت پرانا عربی محاورہ چلا آ رہا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے. تو جہاں نیند ترجمہ کرتے ہیں اس وجہ سے ترجمہ کرتے ہیں کہ موت کے مشابہ ہے، اور چونکہ عارضی موت ہے اس لیے وفات کا ترجمہ بہرحال موت ہی ہے، اور عارضی ہو یا مستقل ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توفع کے بعد ان دو موتوں سے بچ نہیں سکتے. ایک سے نکلیں گے تو دوسری موت میں جائیں گے. آسمان پر نہیں چڑھتے. توفع کا مطلب یا نیند یا موت، تیسرا معنی کوئی نہیں.